اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ گورنمنٹ ایجوکیٹر ابو ذر غفاری علوی، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں گر تمی خواہی مسلمہ زیستن، گر تمی خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ یقیناً قرآن دستور حیات بھی ہے اور دستور کائنات بھی۔ یہ وہ کتاب مبین ہے جو مکمل ضابطہ حیات ہے اور نصاب کائنات بھی۔ کسی شاعر نے قرآن کی جانب سے بڑے خوبصورت لہجے میں شکوے کا اظہار کیا اور کہتا ہے کہ مجھ کو بھی پڑھ کتاب ہوں، مضمون خاص ہوں، مجھ کو بھی پڑھ کتاب ہوں، مضمون خاص ہوں، مانا تیرے نصاب میں شامل نہیں ہوں میں، لیکن بحمدہ تعالی اس شکوے کی عملی شکل شرمندہ تعبیر ہو چکی ہے، اور بحمدہ تعالی پاکستان کی ڈائمنڈ جبلی اینیورسری کے موقع پر آج ہمارے پاس قرآن باقاعدہ نصاب کی صورت اختیار کرتے ہوئے شامل ہو چکا ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں ترجمۃ القرآن المجید جماعت ششم کے نصاب کا تعارف اور ماڈل پیپر کے تعارف کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ بحمدہ تعالی اس سال باقاعدہ کلاس ششم، ہفتم اور ہشتم کے لیے ترجمۃ القرآن یعنی قرآن ٹرانسلیشن کی باقاعدہ کتابیں چھپ چکی ہیں، اور انشاءاللہ العزیز چند ہی دنوں میں ہمارے پاس موجود ہوں گی۔ تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں کلاس ششم میں پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور کی جانب سے جاری کردہ کتاب کا نصاب پیش خدمت ہے۔ ساتھ ساتھ آپ سکرین کے اوپر ٹیکسٹ بک کا خوبصورت پیٹرن بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کتاب کی اگر فہرست کو دیکھا جائے تو ششم کلاس میں ترجمۃ القرآن کی کتاب میں کل 19 سبق دیے گئے ہیں، جن میں سے سب سے پہلا سبق ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذات ببرکات کے اوپر مشتمل یہ سبق شامل کیا گیا ہے۔
اس سبق میں بڑے خوبصورت انداز میں قرآنی آیات کے پیش نظر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکات اور آپ کی شان کو اجاگر کیا گیا، بالخصوص آپ کے خاتم النبیین ہونے کے اعتبار سے قرآنی آیات کو اس میں شامل کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو سبق ہے وہ ہے جو قرآن مجید کے آداب، اور یاد رہے کہ یہ دو پہلے اسباق جو ہیں یہ کلاس ششم، کلاس ہفتم اور ہشتم میں، تینوں کلاسز میں یہ دونوں پہلے جو اسباق ہیں یہ مشترک شامل ہیں، اور کتاب کا آغاز ان دونوں اسباق سے ہوتا ہے۔ کلاس ششم کی ترجمۃ القرآن کی کتاب کا جو تیسرا سبق ہے وہ ہے جی سورۃ الفاتحہ، وہ مبارک سورہ جس سے قرآن کریم کا بھی آغاز ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ سے اس ششم کلاس کی جو کتاب ہے اس کے کورس کا آغاز کیا گیا۔ اسی طرح اگر آپ فہرست کو دیکھ سکیں، قرآن کریم کی آخری 10 صورتیں یعنی سورۃ الفیل، یہ چوتھا سبق ہے، صفحہ نمبر 11 کے اوپر ہے۔ پانچواں سبق سورہ قریش، صفحہ نمبر 15 کے اوپر ہے۔ چھٹا سبق سورۃ الماعون، یہ صفحہ نمبر 19 کے اوپر ہے۔ اسی طرح ساتواں سبق سورۃ الکوثر، یہ صفحہ نمبر 22 کے اوپر ہے۔ سورۃ الکافرون، سورۃ النصر، سورۃ اللہب، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ اس طرح یہ قرآن کریم کی 10 صورتیں اس نصاب میں شامل کی گئی ہیں، اور یہ 10 صورتیں کتاب کے صفحہ نمبر 49 تک ان کا کورس اور نصاب شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی ششم کلاس کی کتاب میں 6 انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت مبارکہ کے ابواب شامل کیے گئے ہیں، جن میں سے سب سے پہلے ابو البشر، نقطۂ آغاز بشریت سیدنا حضرت آدم علیہ السلام، آپ کی ذات مبارکات کے حوالہ سے مضمون کو شامل کیا گیا، اور یہ جو چیپٹر نمبر ہے یہ ہے جی 14۔ اسی طرح سبق نمبر 15 حضرت نوح علیہ السلام کی ذات مبارکات کے حوالے سے شامل کیا گیا۔ سبق نمبر 16 حضرت ہود علیہ السلام، سبق نمبر 17 حضرت صالح علیہ السلام، اور سبق نمبر 18 جو ہے یہ حضرت لوط علیہ السلام آپ کی ذات مبارکات کے حوالہ سے شامل کیا گیا۔ اور اس 6 کلاس کی جو بک ہے اس کے کورس کا آخری لیسن اور آخری سبق ہے وہ ہے حضرت شعیب علیہ السلام۔ اس طرح یہاں پر یہ کتاب کے یہ صفحہ نمبر 86 کے اوپر سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور صفحہ نمبر 93 تک یہ ہمارا کورس جو ہے یہ اس کا مکمل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ احباب تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ رہیں تو صفحہ نمبر 94 کے اوپر جو ماڈل پیپر پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی جانب سے ششم جماعت کے لیے شائع کیا گیا ہے، میں آپ کے ساتھ وہ بھی اسی ویڈیو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جی ہاں، یہ ہماری کتاب ترجمۃ القرآن العظیم برائے کلاس ششم، اس کتاب کا یہ صفحہ نمبر 94 ہے۔ یہاں سے ماڈل پیپر کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ سکرین کے اوپر دائیں جانب دیکھ سکیں، کل نمبر 50، حصہ اول معروضی، وقت یہاں پر تفویض نہیں کیا گیا۔ جی تو اس پیپر کا جو سب سے پہلا کویسچن ہے یہ ہے جی درست جواب کی نشاندہی کریں، یعنی MCQs ٹائپ یہ ہمیں ایک کویسچن دیا جائے گا۔ اس ماڈل پیپر کو اگر آپ دیکھ سکیں تو اس میں کل 10 معروضی سوالات دیے گئے ہیں، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر معروضی سوال کا 1 نمبر ہوا چاہتا ہے، اور اس طرح یہ معروضی حصہ جو ہے یہ ہمارا 10 نمبر کے پر مشتمل ہوگا۔ 10 نمبر کا سوال ہمارا حصہ اول معروضی میں سے آئے گا۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 94 کے اوپر حصہ دوم انشائی، اس کا سوال نمبر 2 ہے، یعنی کوئی سے 5 سوالوں کے مختصر جواب دیں۔ اس میں ہمارے پاس چوائس بھی ہے، 8 شارٹ کویسچن دیے جائیں گے جن میں سے 5 ہم نے کرنے ہوں گے، اور ہر شارٹ کویسچن کے ہر مختصر سوال کے 2 نمبر ہوں گے۔ اس طرح یہ بھی ہمارا کویسچن 10 نمبر کا ہوگا۔
اس سے آگے جی سوال نمبر 3، درج ذیل میں سے کوئی سے 5 قرآنی الفاظ کے معنی لکھیے۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اسی کورس میں ہر جو ہمارا چیپٹر ہے، ہر لیسن ہے، اس کے آخر میں کلمات قرآنی یعنی الفاظ اور معنی کا ذخیرہ دیا گیا ہے، جس میں ایک طرف عربی کے قرآن کریم کے الفاظ ہوں گے تو دوسری طرف ان کے معنی ہوں گے۔ تو ان ذخیرہ قرآنی الفاظ میں سے کچھ معانی اور الفاظ یہاں پر دیے جائیں گے جن کے معنی درکار ہوں گے۔ یہ ہمارا سوال نمبر 3 جو ہے یہ 5 نمبر کا ہے۔ اسی طرح 8 قرآنی الفاظ آئیں گے اور ان 8 قرآنی الفاظ میں سے ہم نے 5 کے معنی لکھنے ہوں گے، اور اس طرح اگر ہم نے درست معنی لکھے تحریر کیے تو اس کے 5 نمبر ہوں گے۔ سوال نمبر 4، درج ذیل میں سے کوئی سے 3 اجزاء کا با محاورہ ترجمہ لکھیے۔ اگر آپ دیکھ سکیں تو جو پہلا جز ہے اس میں سورۃ الفاتحہ میں سے آیات دی گئی ہیں، دوسری جز میں ماڈل پیپر میں سورۃ الکافرون میں سے، تیسری جز میں سورہ اخلاص، چوتھی جز میں سورۃ الفلق اور 5ویں جز میں سورۃ الناس۔ تو اس میں سے یہ تقریباً اسی مقدار کے برابر آیات آئیں گی، اور ان آیات میں سے ہم نے کوئی سے 3 اجزاء، 5 اجزاء دیے گئے ہیں، 5 اجزاء میں سے ہم نے کوئی سے 3 اجزاء کو اٹیمپٹ کرنا ہے، اور ہر جز کے 5 نمبر ہیں۔ تو اس طرح کل ملا کے اس کے نمبر بنتے ہیں جی سوال نمبر 4 کے 15 نمبر۔ اسی طرح پیپر کا جو سوال نمبر 5 ہے، اور یہ اس پیپر کا آخری سوال ہوگا، درج ذیل میں سے کسی ایک مضمون پر نوٹ لکھیں۔ اب یہاں پر ہمارے پاس آپشن ہے جی، ایک تو یہ ہے کہ سوال آ سکتا ہے جو 6 انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت مبارکہ کے اوپر تعارفی مضامین شامل کیے گئے ہیں، ان میں سے کسی ایک کے اوپر ہم نے نوٹ لکھنا ہوگا اور ان کا تعارف پیش کرنا ہوگا۔ یا اس کے ساتھ دوسرا سوال ہو سکتا ہے جو ہماری 11 صورتیں یعنی 10 آخری صورتیں اور سورۃ الفاتحہ، ان صورتوں کا تعارف اور مرکزی مضمون۔ یاد رہے کہ یہ ہمارے کورس کا باقاعدہ حصہ ہے، ہر صورت سے پہلے اس صورت کا تعارف، اس کا مرکزی مضمون اور مضامین وغیرہ اس میں شامل ہیں۔ تو ایک کویسچن اس میں سے دیا جا سکتا ہے، اور یہ آپشنل ہے ہمارے پاس۔ ان میں سے جو بھی اسٹوڈنٹ جو انبیاء کرام کے تعارف کو اچیو کرنا چاہے وہ لکھ سکتا ہے، صورتوں کے تعارف اور مضامین کو لکھنا چاہے تو وہ لکھ سکتا ہے۔ اس طرح کل ملا کے یہ بھی ہمارا جو ہے وہ یہ 10 نمبر کا سوال بنتا ہے۔ تو اس کا کل پیپر جو ہے وہ 50 نمبر کا اس ماڈل پیپر کے اعتبار سے ہوا چاہتا ہے۔ اسی طرح جماعت ششم کا امتحانی پرچہ مرتب کرنے کے بارے میں ہدایات بھی اسی جو ہے وہ صفحہ نمبر 96 کے اوپر اس کتاب میں شامل ہے۔ یعنی نمبر 1، سوال نمبر 1، مرتب کرتے وقت مقررہ حصہ قرآن مجید میں دی گئی صورتوں، تعارف، مرکزی مضامین، خلاصہ، اہم نکات اور انبیاء کرام علیہم السلام کے تعارف میں سے سوالات مرتب کیے جائیں گے۔ دوسرا پوائنٹ دیکھیں جی، سوال نمبر 2 کے لیے مختصر جوابی سوالات درج ذیل میں سے مرتب کیے جائیں گے۔ نمبر 1، مقررہ حصہ قرآن کی صورتوں کا تعارف، مضامین اور اہم نکات، انبیاء کرام علیہم السلام کا تعارف، جائزے کے لیے منتخب 5 صورتوں کے مرکبات کا با محاورہ ترجمہ۔ اسی طرح سوال نمبر 3، مرتب کرتے وقت جماعت ششم کے نصاب میں متعین کردہ قرآنی الفاظ کے ذخیرہ سے الفاظ کے معنی پوچھے جائیں گے۔ سوال نمبر 4، مرتب کرتے وقت جائزے کے لیے منتخب 5 صورتوں میں سے ہی با محاورہ ترجمہ پوچھا جائے گا۔ اور سوال نمبر 5 ہے جی، سوال نمبر 5، مرتب کرتے وقت انبیاء کرام علیہم السلام اور قرآنی صورتوں یعنی تعارف، قرآنی مضامین، خلاصہ، اہم نکات دونوں کو نمائندگی دی جائے گی۔ تو اس طرح یہ تھا جی ہمارا کورس کا تعارف، کورس کے ساتھ ساتھ ماڈل پیپر کا تعارف۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان نصابی کتب کی سبقاً ویڈیوز حاصل ہو سکیں تو ویڈیو کو چھوڑنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، ابھی تک اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کی خوبصورت ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ ترجمہ القرآن المجید کلاس 6، 7 اور 8 ان تینوں
کتب کا سبقاً ہم جو ہے ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کریں تاکہ اس سے استفادہ آپ کر سکیں خالصتاً آپ احباب کی مدد کے لیے۔ اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ جو ویڈیوز ہوں گی بالخصوص ہمارے ان اساتذہ کے لیے ہیں جو درس نظامی نہیں پڑھے ہوئے، یا وہ اساتذہ کرام جو خود تو انگلش ٹیچر ہیں، سائنس ٹیچر ہیں، میتھ ٹیچر ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں ذمہ داریوں کے پیش نظر یہ کتابیں پڑھانی پڑیں، تو انشاءاللہ العزیز میں امید کرتا ہوں کہ یہ ہماری ویڈیوز ان کے لیے فائدہ مند ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں استقامت عطا فرمائیں اور قرآن کریم سے اپنے طلباء کو بہرہ مند کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔